ان سے ملاقات کی کافی تمنا تھی، اسی لیے میں نے کہا مستثنا سے کہ اگر میں کوئی ریلیجس شخص سے ملوں گا تو پہلے ان سے ملوں گا پاکستان میں۔ اسی میدان میں متاثر ہوا مشیخ احمد دیدار، اور جو لوگوں کے بیچ میں جو درار ہے اسے نکالنا، اور جیسے میں اندر کہا کہ میری بہت تمنا تھی ان سے ملوں، اور وہ آج پوری ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی وجہ سے۔ ایک بار فون پہ بات ہوئی تھی چند ہفتے پہلے ان سے الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں کہ جو بڑے عالم دین پاکستان کے ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے ماشاءاللہ، اور ان سے ملاقات کی کافی تمنا تھی، اسی لیے میں نے کہا مستثنا سے کہ اگر میں کوئی ریلیجس شخص سے ملوں گا اور کچھ لوگ ملنے آئے تھے کل، میں پہلے ان سے ملوں گا باقی ملوں گا، تو ترتیب ہونا چاہیے الحمدللہ۔ جو ان کی خدمات ہے اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ قبول فرمائے۔ جیسے کہ جانتے ہوں کہ میرا جو میری اسپیشلٹی ہے وہ ایک کمپیریٹیو ریلیجن، تقابلی ادیان، اور سیکنڈ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یا لکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، تو وہ میری اسپیشلٹی ہے کہ اس تنقید کا جواب دے۔ تو میں ایک الگ فیلڈ سے ہوں، اور یہ دعوتی میدان میں متاثر ہوا مشیخ احمد دیدار سے، اور میری تمنا تھی اور میرے والدین کی تمنا بھی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور اس وقت میرے نزدیک سب سے بہترین جو پیشہ ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، جو انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے۔ جب میں شیخ احمد دیدار صاحب سے ملا، ان سے متاثر ہوا، پھر قرآن کا ترجمہ، قرآن کو اور ترجمے سے پڑھنے لگا، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں سب سے بہترین پروفیشن، پیشہ ہے وہ داعی کا ہے۔ تو جب مجھے ایک اچھا پیشہ ملا جو ڈاکٹر سے بھی اچھا ہے، تو میں تبدیل ہوا ڈاکٹر آف اے باڈی ٹو ڈاکٹر آف اے سول، ایک طبیب سے جو بدن کا ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، میں کنورٹ ہوا روح کے طبیب کے ساتھ الحمدللہ۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میرے زبان میں لکنت تھی، کہتے اسٹیمرنگ، اور جب بچپن میں کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے، میں نام ذاکر ہے، یہ زبان میں لکنت تھی۔ اور ایک شخص اگر خواب میں سوچنا چاہتا ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے، خواب ہوتا ہے، تو خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ میں بڑا ڈاکٹر بنوں گا، لیکن کبھی خواب میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں گا، کیونکہ لکنت تھی زبان میں۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، شیخ دیدار سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں جو شروع میں کیا، اور وہ دعا جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اکثر علماء اس کی ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے لیے اور لاگو ہوتا ہے اس میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی زبان میں لکنت تھی جو عام علماء کی زبان میں نہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صدر کو بڑا کرو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے نہایت قابل احترام مہمان گرامی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح ہمارے گھر کو انہوں نے آج رونق بخشی، ان کی تشریف آوری سے ہمارا پورا ملک خوش قسمت ہے، اور پورے ملک میں ان کے لیے ایک استقبال ہے، ان کے لیے خوش آمدید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری ان کے عزت میں بھی اضافے کا سبب بنے، اور جو مشن ان کے سامنے ہے دین اسلام کی دعوت کا، اس میں مزید اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ دیتے ہیں، نقلی جوابات بھی ہیں اور عقلی جوابات بھی ہیں، لاجک کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، اور جس سے کہ یہ امت مسلمہ کی طرف سے ایک دفاع ہوتا ہے، دین اسلام کی طرف سے ایک دفاع ہوتا ہے، اور جس میں صرف مسلمانوں کو وحدت کی دعوت نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کا سبب بنتا ہے، اور بہت سی دنیا کے مسلمان وہ ان کی دعوت پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، ایمان کے نور سے منور ہوئے ہیں، کلمہ شریف ان کو نصیب ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی مشن اور ان کی محنت اور ایک مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نتائج مرتب کیے ہیں، اور یہ محنت ایک ثمرآور محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، استقامت بھی نصیب فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی طرف سے بھی، پوری جماعت کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے، پورے پاکستانی قوم کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اور وہ یہاں پر مہمان نہیں ہیں، وہ یہاں میزبان ہیں، اور یہ ان کا اپنا گھر ہے، اور ایک اسلامی ماحول اور مسلمانوں کا ماحول ان کو نصیب ہے، تو یقیناً وہ پاکستان میں اپنی موجودگی کو انشاءاللہ سکون کا باعث سمجھیں گے، راحت کا باعث سمجھیں گے، اور اللہ کرے کہ ان کی پاکستان میں موجودگی مسلسل سکون، راحت اور اطمینان کا ذریعہ بنے۔